جی السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ دوسرا نسخہ جو ہے یہ سنکھ، ٹھیک ہے جی، سنکھ جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ دوسرا کشتہ ہے۔ ایک نسخہ کشتہ پہلے دیا، ایک یہ دے رہا ہوں ترتیب، پھر ایک اور دوں گا، 3 کشتے انشاءاللہ، اور یہ ان میں سے جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے وہ بنا لیں۔ ویسے تو بہت ہی ترکیبیں ہیں میرے پاس، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 2 کلو مدار کے پتوں کا پانی نکال لینا ہے۔ مدار کے پتوں کا پانی نکال کے جناب علی اس کو 1 کلو سنکھ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس، اور 2-2.5 کلو 3 کلو پانی ہونا چاہیے مقطر۔ اس کو کسی پرات میں ڈال دیں، پانی کو یا روغنی ہانڈی میں ڈال دیں بڑی میں، وہ گل حکمت شدہ ہو، اس کے اندر ڈال کے یہ سنکھ کو بالکل انگاروں میں لال کر لیں۔ جب لال ہو جائے تو اس کو چمٹی سے پکڑ کے اس پانی کے اندر ڈال دیں۔ اگر بڑا ٹکڑا ہے تو ایک ہی بار ڈال دیں، اگر 2-3 ٹکڑے ہیں تو لال کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ تو یہ ادھر مطلب جس طرح چیز کو بجھاؤ دیا جاتا ہے تو یہ ادھر فوراً بالکل پاؤڈر ٹالکم پاؤڈر کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد ایسا آگ پہ پانی، بالکل نرم آگ پہ پانی اڑا دیں، پانی اڑا کے اس کو بالکل خشک کر لیں۔ جب خشک ہو جائے یہاں سے سنکھ کو نکالیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 1 کلو سنکھ ہے تو 1 کلو کے لیے 1 کلو کوار گندل کا پانی لینا ہے، اور اس کے اندر اس کی رگڑائی کرنی ہے، کھرلائی کرنی ہے۔ کھرلائی کر کے اس کی ٹکیاں بنا لیں۔ 1 ٹکی بڑی بنائیں، آپ لوگوں کی مرضی، یا اس کے مطلب 7-8 ٹکیاں بنا لیں۔ ان کو اچھی طرح خشک کر لیں، کسی روغنی ہانڈی میں ڈال کے اس کو 1 من اپلوں کی آگ دے دیں۔ اب ہر دفعہ کوار گندل کے ساتھ اس کو کھرلائی کرنا ہے اور اس کو 1 من کی آگ دینی ہے۔ یہ 7 سے 10 آگیں اگر کر لیں تو یہ اکثیر الاکثیر سنکھ کا کشتہ تیار ہے۔ یہ کسی قسم کا بھی ہیپاٹائٹس ہو تو 1 رتی کی خوراک یہ دے روزانہ اس کو، عرق گلاب اور عرق سونف کے ساتھ، تو انشاءاللہ 15-20 دن مہینے کے اندر اس کا ہیپاٹائٹس C ہو، A ہو، B ہو، ہر قسم کا ختم ہو جاتا ہے۔ باقی جگر کے جتنے بھی امراض ہیں، جگر کے امراض جیسے بھی ہوں، فیٹی لیور ہو، کوئی جگر کا مسئلہ ہو، اس پہ آپ یہ دیں تو انشاءاللہ ان کو کلیئر کر دیتا ہے۔ معدے کو یہ کام کرتا ہے، زہروں پہ یہ کام کرتا ہے، بخاروں پہ کام کرتا ہے، قوت بہا پہ کام کرتا ہے، مطلب یہ ہے گردوں پہ یہ کام کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو آپ استعمال کریں قابل حکیم، تو انشاءاللہ یہ خطا نہیں جائے گا۔ پرسوت والی عورتوں کو دیں جن کو پرسوت ہو جاتی ہے، یہ عورتیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر رحم میں گندگی رہ جاتی ہے تو وہ پھولنے لگ جاتی ہیں، پھولنے موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی ماہواری مینسز بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کو پرانے زمانے میں اس کو پرسوت کی بیماری کہتے ہیں۔ تو اس پہ یہ دودھ پتی کے ساتھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مینسز کو بہت سے اس کے فائدے ہیں، مطلب جتنا بھی اس کی صفت کی جائے بہت کم ہے۔ تو یہ مطلب بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو سنکھ کی دوں گا، وہ بھی اکثیری ہے، بلکہ 2 ویڈیو اور دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ لوگوں کو جو اچھا لگے تو وہ بنائیں اور استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی جو مطلب آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے ہو یا کوئی اور چیز کا تو بے شک آپ سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے وہ چیز مانگ لیا کریں کہ بابا جی اس کام کے لیے نسخہ بتائیں، اس کام کے لیے۔ اگر وہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا، کیونکہ پرانی باتیں ہیں، پرانی یادیں ہیں، تو کوئی چیز دماغ میں آ جاتی ہے ذہن میں تو فوراً پھر نسخہ بھی یاد آ جاتا ہے، تو مطلب دوستوں کو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یار اس طرح کر لو۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب میں ٹھرکی نہیں کہوں گا کہ ایک دوست نے کہا ہے کہ ٹھرکی نہ کہو ان کو، چلو ٹھیک ہے جی۔ اب ایک کیمیاء گر حضرات کے لیے، دوستوں کے لیے ایک میں بہت بہترین بوٹی میں منسل قائم ہوتی ہے، وہ بھی نسخہ دوں گا آپ لوگوں کو، بناؤں گا، بنانا بہت زبردست بنتی ہے، اور اس کو اگر جاری کر لیں تو پھر تو وہ بہت زبردست اور ڈائریکٹ کام کرتی ہے۔ اگر جاری غواصی کر لیں تو، اور غواصی نہ بھی کریں خالی جاری، تو وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔
وہ بھی بہت زبردست چیز کرتی ہے، سمجھداروں کے لیے کافی ہے، وہ بھی جوڑے کا کام کر جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ جو چیزیں یاد آتی جائیں گی انشاءاللہ، ساتھ ساتھ مجھے آپ بتا دیا کریں گے فلانی چیز کا کوئی نسخہ ہو تو ہمیں بتائیں بابا فلانی چیز کا، تو مجھے یاد آ جائے گا کہ اس مرض یا اس چیز کا کوئی میرے پاس اگر حل ہے تو میں بتا دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو میں چپ کر جاؤں گا، معذرت کر لوں گا۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ میرے حق میں دعا کرنا، میں آپ کے حق میں، اللہ پاک آپ لوگوں کو توفیق دے انشاءاللہ۔ تو کام چلتے رہیں گے، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اور تھوڑا سا کبھی جو ہے نا، جو میں نے نمک والا پارا دیا ہوا ہے نا، اس پہ بھی کبھی پھر دوبارہ میں ویڈیو دوں گا، اور اس پہ تھوڑی سی مزید آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ دوست تجربے کر کے مجھے بھی بتاتے ہیں نا، تو پھر مجھے مزید پتہ چلتا ہے کہ مزید یہ کیا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔